बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम उर्दू लेक्चरर के इंटरव्यू सीरीज़ पे जो है वो आजकल काम कर रहे हैं और इस हवाले से मैंने आपको इससे पहले भी कबल एक लेक्चर बनाया था कि इंटरव्यू के अंदर जो है वो शायरी तैयार करें, फ़िक्शन या तनकीद, ये जितनी चीज़ें हैं इन सब को अगर देखा जाए तो तनकीद भी एक जो है वो बड़ा जो है वो कह रहे हैं कि बड़ा फील्ड है। और शायरी में अगर जाएं तो शायरी में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कभी कभी जो तालिब इल्म हैं या स्कॉलर्स हैं वहाँ पे बैठे हुए कभी कोई शेर पढ़ते हुए एक आधी लाइन या कोई एक आधा लफ्ज़ आगे पीछे कर बैठें तो भी जो है वो मसला बन जाता है। अब फिर क्या किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है और अब आपने देखना है कि आपका जो शगफ़ है वो किस तरफ है। मसलन अगर आप अफसाना निगार तैयार करते हैं तो अफसाने के अंदर तो आके आपको पता है कि अगर आप इसे करेंगे ग़ुलाम अब्बास को तो उसके 36 के करीब अफसाने हैं, मतलब 36 कहानियाँ और उनके किरदार आपने जहन में रखने हैं और मेन उस अफसाने के अंदर जो है वो उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। ये इससे हटकर अगर आप किसी और अफसाना, क्योंकि अगर ये ग़ुलाम अब्बास को किया जाए तो वो कहते हैं जी ये आपने इसलिए इसे तैयार किया है कि इसके अफसाने थोड़े हैं, तो फिर अगर साथ अहमद नदीम कासमी को या मंटो को करें तो इनके अफसाने जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में, और इन सैकड़ों कहानियों को और उन किरदारों को क्या जहन में रखना अगर तो आपके लिए आसानी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो एक और मौजू की आजकल मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, वो है नावल सीरीज़। मैं जो है वो कोशिश करूँगा यहाँ पे जो है वो नावल के बारे में, क्योंकि नावल निगार अगर हम 3 नावल निगार तैयार कर लें तो बहुत जो है वो अच्छा हो जाता है। 3 नावल निगारों को मुकम्मल तौर पे तैयार कर लें, उनके सारे नावल, मतलब जैसे कि आपके सामने मिसाल मिर्ज़ा अत्तर बेग के सिर्फ 2 नावल हैं, एक ग़ुलाम बाग और दूसरा 0 से 1 तक, 2 ये हैं। और अगर इस तरह बानो कुदसिया के कर लिए जाएँ उसके भी जो है ना वो 2-3 के करीब बड़े नावल हैं, और इसके अलावा खतीजा मस्तूर को कर लें तो यानी कि ये 3 नाम बड़े बड़े जो हैं नावल निगार भी आप कह लें कि वक़्त के लिहाज से भी जो है वो अच्छे नावल निगार हैं। और इसके अलावा जो उर्दू के बड़े, क्योंकि वो कहते हैं जी अच्छा इसके अलावा आपने क्या पढ़ा हुआ है, कौन कौन से नावल पढ़े हुए हैं, तो हम जो है वो आग का दरिया पे जो है वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे, अलीपुर का एली, उमराव जान अदा, तो इस तरह को 5-7 बड़े बड़े नावल कर लें और साथ इन अगर 3 नावल निगारों को तैयार कर लें तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये आप देखें कि कहाँ अफसाने में सैकड़ों कहानियों को और किरदारों को जहन में रखना, और कहाँ ये चंद मतलब नावल जितना भी बड़ा है उसके किरदारों का पता हो और उसके अंदर उसके प्लॉट का पता हो, यानी कि कहानी उसके अंदर क्या है और मरकज़ी ख्याल उसका क्या है, बुनियादी तौर पे क्या कहा गया। तो ये मेरा ख्याल है उसके लिए ज़रा आसान है, और अगर मेरा मशवरे पे आप अमल करेंगे तो नावल ही जो है वो बेहतर रहेगा। बाकी आपका एक ज़हनी रुझान भी है, मैं खींच के ज़बरदस्ती नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने शायरी पे जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। अब हमारी बात लंबी होगी तो शुरू करते हैं जी। आज मिर्ज़ा अत्तर बेग का इससे पहले 2006 ईस्वी में नावल आया था जी ग़ुलाम बाग। तो ग़ुलाम बाग के अंदर जो है वो उसकी कहानी, उसके अहम किरदार और जो उसकी फ़लसफ़ियाना नोयत थी उस पर हमने खुल के बात कर चुके हैं। आज इनका काबिल ज़िक्र जो दूसरा नावल है वो 0 से 1 तक है, जो 21वीं सदी में शाये हुआ। तो इस तरह नावल निगारी जो हम तैयार कर रहे हैं इसमें 20वीं सदी के भी बड़े बड़े नावल निगारों को हमने शामिल रखा है और मौजूदा सदी का 21वीं सदी का भी। और सबसे बढ़कर ये कि वो कमीशन के अंदर पूछा जाता है जी आपने निसाब के अलावा या कोर्स के में जो शामिल नावल हैं उनके अलावा किसको पढ़ा हुआ है, तो ये तीनों जो बड़े नावल निगार मैं ले रहा हूँ ये तीनों ही कोर्स के अलावा हैं। अच्छा जी, तो ये नावल जो है पहली दफ़ा 2009 ईस्वी में शाये हुआ था। इसके कुल सफ़ात की तादाद जो है वो 393 है, 393, और इस नावल का जो इंतसाब है वो एलन ट्यूरिंग के नाम है, जो बुनियादी तौर पे उसका फील्ड जो था वो मैथ था और फ़लसफ़ा था और इस तरह का उसका था। और इसके अलावा एलन ट्यूरिंग को जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
بھی اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے 0 سے 1 تک، آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کا سارا نظام ہے وہ بائنری کوڈ میں ہے، یعنی کہ 0 سے 1 تک جو ہے وہ کمپیوٹر جتنی بھی معلومات ہیں ان کو اس کے ذریعے سمجھتا ہے، اور اسی کے بائنری کوڈ کے ذریعے ہی آپ کو جو ہے وہ معلومات دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مرزا اطہر بیگ کا جو ہے وہ ایک افسانوں کا مجموعہ بھی ہے، اور اس مجموعے کا نام ہے بے افسانہ، اور اس کے علاوہ وہ ڈرامہ نگار بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں، بطور فلسفی اور ناول نگار ان کی جو ہے وہ بڑی شہرت ہے، اور جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں وہ فلسفے کے استاد بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ناول بنیادی طور پہ 0 سے 1 تک جو ہے یہ ایک سائبر سپیس کے منشی کی سرگزشت ہے۔ منشی آپ نے دیکھے ہوں گے وڈیروں کے ہاں یا بڑے بڑے دکانداروں نے اپنے منشی رکھے ہوتے ہیں جو حساب کتاب کا سارا رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ذکا اللہ عرف ذکی کمپیوٹر والا ہے، یہ ناول کا کہہ لیں کہ مین کردار ہے یا مرکزی کردار ہے، اور ساری کہانی کا جو تانا بانا ہے یہ مرکزی کردار اور سالار خاندان کا تعلق اسی کے گرد، یعنی کہ سالار خاندان، اور یہ ان کے منشی ہوتے ہیں۔ اس کے والد کا نام ہوتا ہے عطا اللہ۔ عطا اللہ ان کا ایک روایتی منشی ہے، لیکن یہ شہر میں جا کر عطا اللہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے آئندہ کے بعد جو ہے وہ میری اولاد، ان کو میں اس قابل بناؤں کہ یہ ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے میری طرح انہیں جو ہے وہ منشی گیری نہ کرنی پڑے۔ تو یہ ذکا اللہ کو جو ہے وہ ایک عام سے کمپیوٹر کالج میں داخلہ لے کر دے دیتا ہے، جبکہ اسی کا ہم عمر سالار خاندان جو جاگیردار ہیں، اور ناول نگار نے سالار نیٹ ورک سے بھی اسے جو ہے وہ موسوم کیا ہوا ہے۔ تو ان کا بیٹا جو ہے وہ شہر کے بہت اچھے اور مہنگے کالج کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور لیکچرار کی جاب جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ فیضان ذہین ترین اور بلکہ فتین ہونے کے باوجود بھی، روپیہ پیسہ اور وسائل کی کمی کے باوجود ایک درمیانے درجے کے کالج میں پڑھتا ہے، کمپیوٹر سیکھتا ہے، اور اس میں اتنی مہارت حاصل کر لیتا ہے کہ ایک روایتی منشی سے اسپیس کے منشی تک جو ہے وہ اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہی بات یہاں پہ رکی کہ یہ جو ہے یہ سائبر سپیس کے ایک منشی کی سرگزشت ہے۔ تو یہ منشی کون سا ہے؟ ذکا اللہ عرف ذکی یا ذکو۔ ناول نگار نے دونوں نام سے لیا ہوا ہے، شروع میں اس نے بتا دیا ذکا اللہ۔ اس کے بیٹے 2 تھے، ان کے یہ جو منشی تھے سالاروں کے، ان کے باپ کا نام تھا عطا اللہ، اس کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام ثناء اللہ تھا، چھوٹے بیٹے کا نام جو ہے وہ عطا اللہ تھا، 2 ہی اس کے بیٹے تھے۔ تو یہ جو ذکو یا ذکا اللہ کمپیوٹر والا ہے، یہ اس کے ایک سائبر سپیس کی ایک منشی کی صورت میں لکھا گیا ہے کہ، اور اگر دیکھا جائے تو اپنے عنوان کی جدت اور موضوع کی انفرادیت کی بنا پر 21ویں صدی کے معلوماتی اور تکنیکی تقاضوں کو یہ ناول اپنے اندر جو ہے وہ سموئے ہوئے ہے۔ اسی ناول پر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے وہ جو نقاد ہیں ان میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان اسی ناول پہ بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارا ناول نگار اپنی سطح سے بلند ہو کر سوچنے کا اہل ہو چکا ہے، اب نازک ترین اور ناقابل بیان موضوعات بھی اس کی دسترس میں ہیں، موضوعات اور ان کا کامیاب برتاؤ ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں وہ زیادہ بلند چھلانگ لگا سکتا ہے، آئیے انتظار کیجئے۔ تو یہ جی کہانی کا آغاز جو ہے وہ ذکو کمپیوٹر والے سے ہوتا ہے، اور یہ ناول بھی آپ کہہ لیں کہ فلیش بیک تکنیک کا حامل ایک ناول ہے، کہ اس ناول کے اندر جو ہے وہ ناول کے زیادہ آپ کہہ لیں کہ پیرائے میں یا بیانیے کے اندر ہمیں جو ہے وہ ذکا اللہ کمپیوٹر والا اور فیضان سالار جو کہ سالاروں کا ایک چشم و چراغ ہے، اور اسے آخر میں ناول نگار نے وعدہ معاف جو ہے وہ جاگیردار کے طور پہ بھی متعارف کروایا ہے کہ یہ فیضان سالار جو ہے وہ اپنے سالار خاندان کے ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف گویا آخر میں آواز بھی اٹھاتا ہے، اور وعدہ معاف جس طرح گواہ نہیں بن جاتا اس کے طور پہ یہ وعدہ معاف جاگیردار کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جو سالار تھے کوتل سالاراں کے باسی، اس کے عزیز و اقارب، وہ سارے اس اقدام کی وجہ سے اس کے جو ہیں وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور سالار خاندان ان کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے یہ ایک قبضہ گروپ ہے، اور اس قبضہ گروپ کی جو ساری معلومات ہیں انہوں نے کہیں پہ محفوظ کی ہوتی ہیں۔ ان کا والد ذکو کمپیوٹر والا جو ہے، اس کا والد بڑھاپے میں بھی اس کمپیوٹر کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ہم عمر کہتے ہیں کہ آپ اس عمر میں بھی اس مشین کو چلانے کے اہل جو ہیں وہ کیسے ہو گئے؟
تو وہ انہیں پھر بتاتا ہے کسی ذرائع سے سالار خاندان وہ جو جاگیردار ہے ان کا سارا ڈیٹا یا جتنے بھی خفیہ دستاویزات ہوتی ہیں انہیں یہ دونوں باپ بیٹا مل کر جو ہے وہ کمپیوٹر میں منتقل کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ناول نگار سے ایک سوال میں کے جواب میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا قابل خوش آئین بات ہے کہ اراضی کو کمپیوٹرائزیشن کرنے کی بات پہلے ایک فکشن نگار نے کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو جو ہے وہ اراضی کو کمپیوٹر پہ منتقل کرنے کا خیال آیا۔ تو یہ ناول نگار نے دعویٰ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ آگے اگر اس کے پلاٹ کے میں بات کی جائے تو یہ ایک بڑی ایڈوانس کہہ لیں یا آپ کہہ دیں کہ بڑے دولت مند ترین اور سرمایہ مند لوگ ہوتے ہیں کہ ایک پاکستانی نژاد فرانسیسی لڑکی جو ہے زلیخا خلجی، یہ آپ کہہ لیں کہ کسی حد تک ناول کی ہیروئن کا بھی اس نے جو ہے وہ کردار اس میں جو ہے وہ عناصر ہیں۔ ویسے ناول نگار نے بنیادی طور پہ جو ہے وہ 3 نسوانی کردار جو ہیں وہ متعارف کروائے ہیں۔ ان نسوانی کرداروں کے اندر یہ زلیخا خلجی ہے جسے جو ہے وہ جو سالاروں کی ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ اپنا ناول نگار نے بتایا ہوا ہے کہ نیلے رنگ کی جو ہے وہ اپنی جینز کی پینٹ پہن کر آتی ہے اور بلاؤز کا بھی اس نے رنگ وغیرہ بتایا ہوتا ہے اور بڑی جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ پی رہی ہوتی ہے کوک اور شراب وغیرہ۔ تو اسے پہلی نظر میں دیکھ کر ہی یہ جو زکو کمپیوٹر والا ہوتا ہے یہ اس پہ جو ہے وہ فدا ہو جاتا ہے۔ اس سے اگر پہلے کا واقعات دیکھے جائیں تو یہ فیضان سالار جو کہ سالاروں اور زکو کمپیوٹر والا کے باپ دادا کے جو ہے وہ مالکوں میں اس کا آغاز ہوتا ہے، جو بات بات پہ سے کہتا بھی ہے کہ میرا اور تیرا تعلق یہ ہے کہ تو کبھی نہ بھولنا کہ تو ایک منشی کا بیٹا ہے اور میں جو ہے وہ تمہارے سرداروں یا مالکوں کا بیٹا ہوں۔ یعنی کہ اس میں یہ احساس موجود ہے اور یہ سے بارہا یہ باور بھی کرواتا ہے۔ اور ساتھ یہ جو زکو کمپیوٹر والا ہے یہ بھی کسی حد تک احساس کمتری کا بھی شکار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کے اندر یہ ایک احساس کمتری یا احساس محرومی جو ہے وہ نفسیاتی عارضہ بھی کبھی کبھی بن جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو سب سے پہلے لوگ جو گاڑی کے اندر ہوتا ہے، ایک بائک پہ ہے یا سائیکل پہ ہے، لوگ الزام سب سے پہلے جو ہے وہ گاڑی والے پہ دھر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے اندر ایک احساس کمتری جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں نے، ان امیر زادوں نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہی کوئی صورتحال یہ فیضان ذکاء اللہ کمپیوٹر والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کا نام بھی جو ہے وہ ناول نگار نے یہی ساتھ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ احساس کمتری اور احساس محرومی کو دور کرنے کا اب یہ ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کا بڑا بھائی بھی کسی ناول کے ہیرو سے کم خصوصیات کا حامل نہیں ہے، وہ بھی بڑا ایک متحرک قسم کا کردار ہے جس کا سب سے پہلا معاشقہ جو ہے وہ سگو مسلن سے ہوتا ہے۔ یہ مسلی ایک ذات ہوتی ہے، پنجاب میں بسنے والے ان سے واقف ہیں، کے پی کے اور باقی شاید شہروں میں بسنے والوں کو ان کا نہ پتہ ہو۔ تو اسے کی سب سے پہلی جو معاشقہ ہے وہ سگو مسلن سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک آڑتی کی بیٹی سے اس کے بڑے بھائی ثناء اللہ کی شادی کر دی جاتی ہے جو اسے چند دنوں کے بعد طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 شادیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے عزیز و اقارب جو ہے وہ اسے قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ بھاگ کر کہیں دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اتنا متحرک کردار ہے کہ وہاں جعلی پیر کے طور پہ ایک اسے عالی شان ڈیرا مل جاتا ہے اور وہاں پہ اس نے اپنا وہ نام لکھ دیتا ہے، ثناء اللہ عرف ثنائی جو ہے وہ پیر صاحب، اور نیچے لکھ دیتا ہے کہ سب سے بڑی اور حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور باقی سب جعلی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک طرح سے یہ بتانے کی لوگوں کو کوشش کر رہا ہے کہ میں جعلی پیر ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اتنی ضعیف الاعتقادی ہے کہ وہ اس کے باوجود جو ہے وہ جوک در جوک اس کے پاس اپنی جو ہے وہ منتیں ماننے اور چڑھاوے چڑھانے اور نیازیں دینے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس پلید مال کو، یہ پلید کا لفظ استعمال کیا ہے ناول نگار نے، میں اس پلید مال کو اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں بلکہ ایک ہاتھ سے لیتا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ انہی لوگوں کو جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ تو ایسی ہی صورتحال یہ آگے چل کر یہ کردار جو ہے اس پر پھر ایک کڑا وقت آتا ہے تو یہ بھاگ کر کراچی میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کی ایک سابقہ
मनकूहा इसकी बीवी होती है जिसे इसने तलाक नहीं दी होती, क्योंकि इसने 8 शादियां की होती हैं, किसी को तलाक देता है किसी को नहीं देता, तो ये उसके पास जो है वो भागकर आसरा तलाश करता है। एक वक्त जब ये ज़कू कंप्यूटर वाला इन सालारों का ये सारा डाटा इस पर मुंतकिल कर देता है, उनको भी थोड़ा बहुत शक शुबा पड़ता है कि हमारी सरदारी को इसकी वजह से कोई ख़तरा है, तो वो भी इसकी जान के दर पे हो जाते हैं। तो ये भी भागकर अपने भाई के वो जाली पीर आमिल के डेरे पे चला जाता है, और इस डेरे पे इसकी जो है वो मुलाकात इस गामो नामी एक ख़ातून से होती है, जो यानी कि नावल निगार ने बताया हुआ है कि एक गुथे हुए और कहने के थोड़े से ज़रा भारी भरकम वजूद की हामिल है। वरना वो कहता है कि हमारे यहाँ तो आम तौर पे ये एक रवायत है कि जितना कमज़ोर होगा और जितनी ही यानी कि लड़की के बारे में जितनी कमज़ोर और लागर होगी उसकी वो जो है वो खूबसूरती का मयार समझा जाता है। लेकिन वो कहता है कि गामों के मुकाबले में ऐसा हरगिज़ ना था, बल्कि वो ऐसी दबंग किस्म की खातून थी कि जिसे देखते ही पहली ही नज़र में कोई उस पर फ़िदा हो जाए। तो ये जो किरदार है ज़काउल और ज़कू कंप्यूटर वाला, इसके अंदर एहसास कमतरी भी है, वो सारी चीज़ें भी शामिल हैं। और इसके अलावा ये जो है ज़ुलेखा खिलजी से भी जो है वो पहली ही नज़र में उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, लेकिन वो कोई ज़्यादा इसे जो है वो जिसे आप कह सकते हैं लिफ्ट नहीं कराती है। तो ये फिर वापस जो है वो गामों के साथ जो है वो कई रातें जो है वो गुजार देता है, और गामों भी वहाँ पे उसी डेरे में मौजूद एक काला जादू करने वाला होता है, उससे कोई तावीज़ कुंडे कराती है कि किसी तरह ये मेरा ही हो जाए और मेरे साथ निकाह कर ले। तो लेकिन इसके साथ इस बात का थोड़ा सा भनक पड़ जाती है मामले की, तो ये जो है वो वहाँ से भागकर निकल जाता है और गामों के चुंगल से बच निकलता है। और बाद में एक दफ़ा नावल के मंजरनामे से ये गामों निस्वानी किरदार जो है ये गायब हो जाती है, और एक अरसे के बाद पता चलता है ये गामों बुनियादी तौर पे पेशे के लिहाज से दाया होती है, जिसे आप दाई कह सकते हैं। तो एक अरसे के बाद पता चलता है कि इसने किसी डॉक्टर से शादी कर ली है और वहाँ पे अपना जो है वो जच्चा बच्चा सेंटर इस्लामाबाद के अंदर चला रही है। तो ये एक मुख्तसर से लफ्ज़ों के अंदर जो है वो ज़काउल्लाह उर्फ़ ज़की कंप्यूटर वाला इसको जो है वो जो एक रवायती मुंशीगिरी से स्पेसशिप या साइबर स्पेस की मुंशी के सरगुज़िश्त के तौर पे जो एक इसके नावल का जो है वो ताना बाना बुना गया है, उस पर हमने जो है वो बात की। इस नावल पर जो है वो मुसन्निफ़ से एक इंटरव्यू किया गया कि आपने इस नावल का लिखने का आपको ख्याल जो है वो कैसे आया, क्या 9/11 का वाक़या इस नावल को लिखने का मुहर्रक बना। एक तो और भी वजह थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, दुनिया जो है वो बदल चुकी है। आपको पता है कि एक लम्हे आप जो है वो इंग्लैंड में होने वाला मैच या ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला मैच देख रहे हैं, दूसरे लम्हे आपको लंदन से किसी दोस्त की कॉल भी आ रही है, और मुमकिन है उसी वक्त आप कंप्यूटर पे अब अमेरिका में अपनी किसी बैठे दोस्त के साथ चैटिंग भी कर रहे हो। तो ये हम एक कह लें कि ग्लोबल विलेज और टेक्नोलॉजी के अहद के अंदर जो है वो सांस ले रहे हैं। आज से कुछ 100-200 साल पहले का बंदा आकर ये देख ले कि क्या ऐसे भी मुमकिन है। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप जो है वो मुल्क के तुलो अर्ज़ माशाल्लाह, इंडिया के अंदर भी चंद लोग सुनने वाले हैं, इंग्लैंड के अंदर भी हमारे चैनल के कुछ नाजरीन हैं, सऊदी अरब और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहाँ भी। अब ये देखें कि मैं यहाँ दीपालपुर में जो है वो पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर अपना जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी बैठे हुए हैं लोग, इस तक रसाई उनकी है। तो इससे कहा जाता है जी एक ग्लोबल विलेज का दुनिया जो है वो एक आलमी देहात का रूप जो है वो कह लें कि एक गांव का रूप अख्तियार कर चुकी है। आप अपने बेडरूम में बैठे हुए एक आपके फिंगर क्लिक पे जो है वो तमाम तर मालूमात का जो है वो खुल जाता है आपके सामने। एक जगह जो है वो नावल निगार ने ये भी कहा है कि ब्राउजिंग का एक जो मतलब है सादा सा ये भी बनता है कि जानवरों के चरने की जगह चरागाह, चूँकि ब्राउजिंग के ज़रिए हम IT की मतलब में तो इसका और मानी है ना, लेकिन जो ब्राउजिंग का मुसन्निफ़ ने और नावल निगार ने कहा कि मैं जब जो है मॉनिटर के सामने झुक कर कीबोर्ड पर कुछ जो है वो लिखने की कोशिश करता हूँ, तो गोया ऐसे है कि मैं जो है वो एक टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के सामने अपना सर झुका रहा हूँ, और इसमें कोई शक भी नहीं है। और आखिर में बात जो है वो करेंगे कि एक मरतबा मुसन्निफ़ से पूछा गया कि इन्हें साइबर स्पेस के मुंशी की सरगुज़िश्त बयान करने का ख्याल क्यों कर सूझा गया,
کیا 9/11 کا سانحہ اس کا سبب بنا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ یہ ہے جی، 9/11 کا حوالہ اس میں ضرور آیا ہے لیکن وہ بنیادی موضوع نہیں، اس کا اصل موضوع کمپیوٹرائزیشن یا ڈیجیٹل انقلاب تھا جس نے ہمارے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کرنے شروع کر دیے ہیں۔ میرے سامنے یہ سوال تھا کہ جو سائبر سپیس کی دنیا بنی ہے وہ ہمارے روایتی تصورات، جاگیرداروں اور نام نہاد دانشوروں پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب مرکزی کردار زکی یعنی کہ زکو کمپیوٹر والا زکی کے وسیلے سے کمپیوٹر درمیان میں آ جاتا ہے تو اسٹیک ہولڈر کا رویہ کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری سطح پر ایک کہانی چلتی ہے جس میں زکی ایک پاکستانی نیاد فرانسیسی لڑکی، یہی وہ زلیخا خلجی سے تعلق قائم ہوتا ہے جس کے وسیلے سے دہشت گردی اور 9/11 کو موضوع بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یعنی کہ 9/11 کا واقعہ بھی ضمناً اس ناول میں آیا ہے، جو کہ یہ زکی کمپیوٹر والا اور یہ جو زلیخا خلجی ہے جب واپس چلی جاتی ہے فرانس میں تو وہاں یہ ای میل کے ذریعے ان کے درمیان اس طرح کی باتوں کا تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ ان میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کے اعتبار سے یہ ناول لمحہ حال کی دنیا غیر معمولی پن کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا ناول۔ اس کے علاوہ اگر اس کے کرداروں پہ بات کی جائے تو عطا اللہ یہ سالاروں کا منشی ہے، ثناء اللہ اور ذکاء اللہ کا یہ باپ تھا، یہ ایک روایتی منشی ہے۔ ثناء اللہ پیر بن جاتا ہے جعلی قسم کا، ذکاء اللہ ذکی کمپیوٹر والا۔ اور اس کے علاوہ یہ کوتل سالاراں گاؤں ہے جہاں میں یہ دونوں خاندان جو ہے وہ بس رہے ہیں۔ ناول کے پیرائے میں ساتھ ساتھ شہری زندگی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیہات کی بھی ساتھ ساتھ پیشکش کی گئی ہے۔ فیضان سالار یہ سالاروں کا خاندان کا وعدہ معاف جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسے وعدہ معاف جاگیردار بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گاموں کا کردار ہے، سگو مسلن کا کردار ہے، زلیخا خلجی یہ پاکستانی نژاد فرانسیسی لڑکی ہے۔ اس کے علاوہ حسو دادا یہ سالاروں کا خاندانی کہہ لیں کہ میراثی ہے جو سالاروں کی کئی نسلوں سے واقف ہے اور ان کی نئی آنے والی نسلوں کو ان کے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سنا کر پیسے بٹورتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مختار عرف ماکھا سالار تو یہ بھی وہ سالار ایک روایتی جاگیردار کے روپ میں اسے دکھایا گیا ہے جو اپنے دور میں کہتا ہے کہ جو ماسٹر مجھے جو ہے وہ 16 تک پہاڑے یاد کرا دے گا میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ تو مصنف نے کہا کہ اس دور میں 1000 روپیہ ایسا تھا کہ گویا آج کا 1 لاکھ روپیہ۔ تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو مجھے 16 تک پہاڑے یاد نہ کرا سکا ماسٹر اسے جو ہے وہ 100 لتر پڑیں گے۔ مصنف نے لتر کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ فوری آبجیکشن لگا دیتے ہیں کہ جی آپ نے پنجابی کا لفظ بولا ہے، آپ نے انگریزی کا بول دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اس طرح کی کاوش ہو رہی ہے اس کا اگر کوئی منفی یا کوئی کمزور پہلو آتا بھی ہے تو اسے دبایا جائے، لیکن ہمارے ہاں باقی سب چیزوں کو ختم کر کے وہ جو ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم سب سے ہائی لائٹ پہ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس سے جو ہے وہ ماکھا جو ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی ٹیچر یا ماسٹر مجھے جو 16 تک پہاڑے یاد کرائے گا 1000 روپیہ انعام دوں گا، اور اگر نہ کرا سکا تو اسے 100 لتر پڑیں گے۔ یہ ناول نگار نے لتر کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ سگو مسلن ہے جس کے ساتھ ثناء اللہ کا پہلا افیئر جو ہے وہ چلتا ہے، اور کہیں کہیں پہ جو ہے ناول نگار نے جنس کا تڑکا بھی لگایا ہوا ہے اور دیہات کے کرداروں کی بات کرتے ہوئے کبھی کبھی پنجابی زبان کا بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ تو گویا ایسا لگتا ہے کہ ناول نگار پنجابی تہذیب اور کلچر سے انتہائی جو ہے وہ قریب ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک تھڑا گروپ ہوتا ہے، تو یہ تھڑا گروپ یعنی کہ اس میں کہہ لیں کہ جو ہے اس طرح کے نوجوان ہیں جو فلسفے پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فلسفہ یہاں بھی فلسفیانہ موش گافیاں میں نظر آتی ہیں لیکن اتنی نظر نہیں آتی جتنی غلام باغ کے اندر تھیں۔ تو یہ جو تھڑا گروپ ہے اس کے اندر بھی کچھ نوجوان ہیں کہہ لیں کہ مبہوس الحواس قسم کے جو بیٹھ کر جو ہے وہ فلسفے پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ایک کبا گروپ ہے جس کے اندر کچھ بوڑھے وغیرہ شامل ہیں، یعنی کہ بلڈی صاحب ہیں، ڈاکٹر عبد المتین ہے، اکو گجر، وکیل کھوکھر، ماسٹر سٹل اور سانورا۔ تو یہ جی اس ناول کے جو ہیں وہ کردار تھے، اور کہانی پہ میں نے بات کی، اور بنیادی طور پہ یہ جو اس کا موضوع ہے وہ کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ایک انقلاب کی طرف قدم ہے جس کی وجہ سے جاگیردار سرمایہ دار جن لوگوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی دن بدن ان کی اجارہ داریاں جو ہیں وہ ایک خطرے کے اندر منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس ناول کا یہی موضوع ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ماشاءاللہ ہماری پچھلی اس سے غلام باغ کے ویوز 1000 سے اوپر ہیں لیکن لائک کتنے ہیں 30 کے قریب، تو بھائی ایک انگوٹھے کا نشان بنا ہوتا ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پریس کیا کریں۔ آپ لوگ جتنا اسے پریس کرتے ہیں یوٹیوب اس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔